سورۃ النبا کے اندر اسی مضمون سے شروع فرمایا کہ اَمَّ یَتَسَاءَلُونَ، اَمَّ یَتَسَاءَلُونَ۔ اور سورۃ النبا یہ قرآن کریم کے آخری پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے دو نام ہیں، ایک سورۃ النبا اور دوسرے سورۃ تساؤل۔ نبا کا معنی خبر دینا، نبا خبر کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس سورت کا نام خبر اس لیے رکھا، یہ بتلانا مقصود ہے کہ حقیقت میں کوئی چیز اگر خبر کہلانے کی حقدار ہے تو صرف یہی سورت ہی حقدار ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی جو مضمون پیش کیا، یعنی عقیدہ آخرت کا اور قیامت کا جو مضمون پیش کیا، حقیقت میں یہ مضمون ہی خبر کہلانے کا حقدار ہے۔ اگرچہ دنیا میں بہت سی خبریں پھیلی ہوتی ہیں، یہ بھی خبر وہ بھی خبر، آئے دن اخباروں کی خبر، آئے دن ٹیلی ویژنوں کی خبر، آئے دن آسمان و زمینوں کی خبر، کتنی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا نام ہی خبر رکھ دیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ حقیقی معنی میں اگر خبر کہلانے کی حقدار کوئی چیز ہے تو صرف و صرف یہ مضمون، قیامت کا جو مضمون ہے، یہ خبر کہلانے کا حقدار ہے۔ باقی ساری خبریں کائنات کی ہیچ ہیں، سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ اور حقیقت میں انسان اگر دیکھے دنیا میں جتنے بھی اقوال و افعال انسان کرتا ہے، یا اہل ایمان جو کچھ عبادات اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں صرف وہ جو خبر ہے یعنی قیامت ہی کا ایک تصور و خوف ہوتا ہے، وہ ایک فکر آخرت ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان 5 ٹائم نماز پڑھتا نظر آتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا نظر آتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا نظر آتا ہے، حج پر لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا نظر آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ کون سا خوف ہے؟ وہ قیامت ہی کا ایک خوف ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ دنیا کے سارے حرکات و سکون اس پر مدار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں اچھائی کرتا ہے تاکہ اچھائی کا بدلہ آخرت میں مل جائے، اسی وجہ سے دنیا میں برائی سے بچتا ہے تا آخرت کے اندر کی برائی کا جواب نہ دینا پڑے۔ اس لیے یہ سورۃ نبا واقعی بہت بڑی خبر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، کسی بھی خبر کے اندر عظمت 3 وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا تو اس کے اندر عظمت ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا اس کے اندر عظمت مضمون کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا اس کے اندر عظمت احوال کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا تو ذات کے اعتبار سے اس خبر کے اندر عظمت ہوتی ہے۔ ذات کے اعتبار سے عظمت کا مطلب یہ کہ اس کو بیان کرنے والا، اس کو خبر دینے والا جو مخبر صادق ہے وہ بہت عظیم المرتبت ہوتا ہے، اتنی عظیم الشان ذات ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس خبر کے اندر ذات کے اعتبار سے عظمت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ہی بڑی عظمت والی ہے، کیونکہ اس کی خبر دینے والا عظمت والا ہے۔ اور یا باعتبار مضمون کہ اس کا مضمون بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو قیامت کی جو خبر ہے، اس خبر کو دینے والا کون ہے؟ خود رب کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، جس نے 7 آسمان کی جو بلند کھڑے کر دیے، جس نے زمین کو وسیع بنا دیا، آبشاروں کو حسن دے دیا، پہاڑوں کو وقار عطا کر دیا، پرندوں کو چہچہٹ دے دی، سبزے کو لہلہٹ دے دی، دریاؤں کو روانی دے دی، جسے ساری کائنات ایک کن فیکون کی طاقت سے 6 دن کے اندر بنا دی، وہی رب کائنات کن فیکون کی طاقت کے ساتھ ایک نفخہ اولیٰ کے ساتھ ساری کی ساری کائنات کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ خبر خود مخبر صادق دے رہا ہے، وہ عظیم شان ذات دے رہی ہے کہ میں نے ہی اس آسمان و زمین کو قائم کیا، اور میں ہی ایک سور پھونکنے سے ساری کی ساری کائنات کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور یہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ذات تو خبر دینے والا عظیم ہے، تو لہٰذا ذات کے اعتبار سے اس خبر کے اندر عظمت پیدا ہو گئی، یہ عظمت والی خبر۔ پھر اس میں مضمون بڑا عجیب، مضمون کیا؟ قیامت کا مضمون ہے، قیامت برپا ہوگی، یعنی جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک قاعدے اور سبب پر نظر آتا ہے، نہیں، یہ سب کا سب الٹ ہو جائے گا۔ یہ پانی کے دریا، اس سے پانیوں سے تم آگ بجھاتے تھے، اس پانی کے اندر ہی آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ان دریاؤں کے اندر ہی آگ لگ جائے گی۔ جس پانی کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، آج اس پانی کے اندر ہی میں آگ لگا دیں گے، تم بجھاؤ گے آگ کس سے؟ تو گویا کہ پورے احوال اسی نبا سورۃ اَمَّ یَتَسَاءَلُونَ کے پارے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر عجیب و غریب احوال اس قیامت کے ظاہر کیے ہیں جو اپنے وقت پہ آئیں گے۔ تو دیکھو اس قیامت کا مضمون ایسا زبردست
کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ مضمون پیش کر سکتا ہے، کسی دوسرے کتاب ہی نہیں ہے کہ قیامت کے ان احوال کو بیان کر سکے۔ اور تیسرا، اس کے احوال کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے جو احوال صادر ہو رہے ہیں اس کے ادراک کے اعتبار سے عظمت ہوتی ہے۔ اور ظاہر قیامت پر جو احوال ظاہر ہوں گے وہ انسان کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، کہ دریاؤں میں آگ کیسے لگ جائے گی، آسمان سارے کے سارے کیسے گر جائیں گے، زمین تانبے کی کیسی ہو جائے گی، سورج کیسے جو ہے بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کے دریاؤں سمندروں میں کیسے گریں گے، تو یہ احوال ہی سمجھ میں آنے والے نہیں۔ تو گویا کہ خبر وہ اتنی عجیب و غریب اور محیر العقول ہے کہ انسان کی عقل میں آتی نہیں ہے، انسان کا ادراک ہی نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے، اور قیامت کو جو مضمون ہے یہ سمجھ میں آنے والا نہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے نور سے ہی مومن تسلیم کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی اپنی عقل اور شعور اور مشاہدے کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، جیسے خود کفار و مشرکین اور عقل کے اندھوں نے اپنے عقل کے ذریعے سے اس قیامت کے احوال کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ ٹھوکر کھائی، اور یہاں تک کہ اس ٹھوکر کے نتیجے میں ایمان لانے سے جو چوک گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، نہیں جی نہیں، یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں کہ دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، یہ تو عقل میں آنے والی نہیں، یہ آسمان گر جائے گا، یہ تو عقل میں آنے والی نہیں، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، کیا بات کر رہے ہیں، یہ مردہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تو دیکھو اس خبر کے اندر یہ تیسری جو چیز تھی کہ وہ احوال ادراک میں آنے والی نہیں ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ خبر عظیم الشان تھی۔ تو دیکھو قیامت کی خبر اس اعتبار سے عظیم کہ بیان کرنے والا رب کائنات، اس اعتبار سے عظیم کہ قیامت کی خبر ہے اور قیامت کے عجیب و غریب احوال بیان ہو رہے ہیں، اور اس اعتبار سے عظیم کہ اس انسان کی عقل میں آنے والے وہ احوال نہیں ہیں۔ تو لہذا اس لیے سورۃ نبا کے اندر جس خبر کا ذکر کیا یہ ایسی عظیم الشان خبر تھی کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا نام سورۃ نبا مقرر کروا دیا، کہ یہ بتلا دیا حقیقی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی خبر کہلانے کی مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف قیامت کی خبر ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کی خبر کی وجہ سے ہی دنیا انسان کے اندر ساری حرکات و سکون برپا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ نبا رکھا۔